تو یہ سٹوری جو ہے یہ سر عام آ چکی ہوئی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، کارخانے جو ہے لوگوں کو نکال رہے ہیں، آن لائن کمپنیاں جو ایک پروان چڑھی تھی عمران خان کے دور میں وہ بند ہو رہی ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اوبر نے اپنے آپریشنز کو کیا، پھر اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس تھے وہ گئے جو، اور اب جو ہے کل دراز نے 1000 لوگوں کو نکالا ہے۔ پاکستان میں اس وقت آئی ایم ایف کے صورتحال اور معاشی دگرگوں معاملات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں سٹاف لیول کے، اس میں بہتری کی جانب چیزیں ہیں، کچھ معاملات میں آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ چیزوں کو تسلیم کر رہا ہے اور کچھ پاکستان بھی، لیکن اس کا الٹیمیٹ جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات، گیس، بجلی، ان کی قیمتیں بڑھیں گی۔ مزمل اسلم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکانومسٹ بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی۔ بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب آپ کے وقت کا۔ اس وقت جو وہ کہہ رہے پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے بھی معاملات اور شرائط کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی ریشنلائز ہیں، ان چیزوں کو تسلیم بھی کیا جانا چاہیے، وہ تسلیم تو ہو رہی ہیں لیکن اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے سر؟ دیکھیں امپیکٹ تو واضح ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ آپ جب گھر سے نکلتے ہوں گے تو آپ کے گھر والے، اور جب آپ خود بھی اگر کوئی خریداری کرتے ہوں گے تو آپ کے سامنے، اور جس دفتر میں جب آپ جاتے ہوں گے تو آپ کو سننے کو ملتا ہوگا کہ فلاں بے روزگار ہو گیا، فلاں کارخانہ بند ہو گیا۔ ابھی آپ سے بات کرنے سے چند لمحوں پہلے جو ہے میں نے ایک ٹویٹ دیکھی کہ پاک سوزوکی نے پہلے تو 1 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ تک اپنا پلانٹ بند کرنے کی بات کی تھی، اب 14 سے مزید ایک 5-6 دن اور بڑھا رہا ہے پلانٹ بند کرنے کی۔ تو یہ سٹوری جو ہے یہ سر عام آ چکی ہوئی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، کارخانے جو ہے لوگوں کو نکال رہے ہیں، آن لائن کمپنیاں جو ایک پروان چڑھی تھی عمران خان کے دور میں وہ بند ہو رہی ہیں۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اوبر نے اپنے آپریشنز کو کیا، پھر اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس تھے وہ گئے جو اور اب جو ہے کل دراز نے 1000 لوگوں کو نکالا ہے۔ تو ایک بڑی جسے کہتے ہیں دردناک سٹوری بن رہی ہے پاکستان میں۔ پہلے تو ایک مہنگائی ہوتی تھی جی لیکن وہ مہنگائی کا ازالہ ہو جاتا تھا آمدنی سے، اب اس کے ساتھ جو بے روزگاری کا عنصر ساتھ آ رہا ہے وہ لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر اب آئی ایم ایف کی جو نئی شرائط پہ اگر عمل ہوتا ہے تو نہ جانے قیمتیں کہاں جا کے رکیں گی، تو وہ خرید سکتا ہے جس کی جیب میں پیسے ہوں۔ تو لوگ یہی لیکن لوگوں کا مزمل صاحب فاتح وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات چیت مذاکرات آئی ایم ایف کے ماننا اس سے بہتری تو ہے، اب سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیجئے وہ بہتری کی جانب، ڈالر کی قیمت 2 دن سے کم ہو رہی ہے، گولڈ پرائز ایک دم سے پھر نیچے آ رہی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی جانب تو اب کام شروع ہو رہا ہے۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں جس نے 1 لاکھ روپے سرمایہ لگایا تھا وہ آج 20,000 روپے اس کا سرمایہ بچ گیا، تو اس میں کیا بہتری ہے اگر 20 سے 22,000 روپے ہو جائے گا؟ اس کو بہتری کہتے ہیں آپ؟ ڈالر کی بات یہ کہ سینچری ڈالر کی بنا لی جب سے حکومت آئی ہے، اور آج 1.5 روپیہ کم ہو آپ کہہ رہے ہیں بہتری۔ اگر اس کو آپ بہتری کہتے ہیں تو پھر میں آپ سے جو ہے عاجزانہ طور پہ جو ہے ڈس ایگری کروں گا۔ یہ انسرٹنٹی ہے اور اس میں یہ کوئی بہتری نہیں، اور بات یہ کہ لوگوں کا کیا ہوگا، روزگار کا کیا ہوگا، مہنگائی کا کیا ہوگا؟ مارکیٹ تو آج 200 پوائنٹ اوپر ہے، لیکن کل مزمل 400 صاحب وہ کہہ رہے ہیں حل بھی نہیں ہے، بلاول صاحب بھی جیسے کہا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ہم یہ بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حل کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آئی ایم ایف کے شرائط نہ یہ مانیں۔ تو بلاول صاحب جو ہیں 1 سال پہلے تو بڑے حل لے کر لانگ مارچ کرنے نکلے تھے، اب وہ ان کے حل سارے جو ہیں بے حل ہو گئے، اور جس کے پاس حل نہ ہو تو وہ نوکری کیوں کر رہا ہے؟ پھر ان کو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو یہ کہہ دے شخص کہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اور اس کے باوجود اس کو نوکری پہ آپ رکھیں گے تو یہ تو آپ 22-25 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ آئے تھے حل کے ساتھ اور وہ حل پہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اب کہہ رہے ہیں حل ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی ہمارے وہ نانی امی کے گھر سے تو نہیں آئے کہ ہم ان کو برداشت بھی کریں کہ ان کا حل بھی نہیں اور ان کو ہم وزیر خارجہ بنا کے پوری دنیا کی سیر کروائیں، اور جو ہے پھر وہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے کابینہ بڑھاتے رہیں، اپنے دوستوں یاروں کو لگاتے رہیں، آج 5 ماشاءاللہ کابینہ میں اور لوگ بڑھا لیے۔ لیکن سر تو مریم مطلب صاحبہ بھی یہی بات کریں کہ آپ کیونکہ ٹیم میں تھے، شوکت ترین صاحب آپ لوگوں کی وجہ سے معاہدے کہہ رہے ہیں آپ نے کیا آئی ایم ایف کے اور وہ ہمیں کرنا پڑ رہے ہیں، مجبور ہیں ہم۔ اچھا پتہ نہیں ہم نے ایسا کیا معاہدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں تو ایسا ڈنڈا نہیں دے رہے تھے، ہمیں تو پیسے بھی دے دیتے انہوں نے، ہمیں تو نہیں کوئی ایسا کر رہے تھے۔ ملک کی درآمدات بھی نہیں، برآمدات بھی بڑھ رہی تھی، ریمیٹنسز بھی بڑھ رہی تھی، ریزروز بھی صحیح تھے، قرض بھی ہم اتار رہے تھے۔ ہمارے معاہدے میں ہمیں ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے، ان کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ڈنڈا کر دیا نے۔ اور پھر بات یہ کہ ہمارا پروگرام اتنا برا تھا تو وہ تو سپتمبر 22 میں ختم ہو رہا تھا، صحیح۔ لعنت مارتے اس پہ، چھوڑ دیتے، بند کرتے اور نیا پروگرام آپ لے لیتے۔ آپ نے تو خود 1 سال اس کو آگے کر دی، توسیع کرا لی۔ یا تو یہ کہ آپ کو بہت پسند تھا، یا تو آپ نے جو ہے مطلب
सर अब ये मसाइल जो हैं वो बहरहाल बरकरार रहेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया सर आपके। अब IMF जो है वो पाकिस्तानियों की किस तरह से गर्दन मजीद मरोड़ता है और उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान भी किस तरह शामिल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।